حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو قرآن مجید میں جس نبی کا ذکر آیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سی آزمائشیں اتاری اور اس کے عوض بہت بڑا اعزاز بھی بخشا کہ ان کے بعد جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں آنکھ کھولی پیدا ہوئے تو ان کے والد صاحب بت بنایا کرتے تھے اور پورے علاقے میں سپلائی کرتے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوتے چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ یہ انسانیت کی تذلیل ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کس طرح انسان کے فائدہ مند ہو سکتی ہے، انسان کے نفع نقصان کے ذمہ دار ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کو ہضم نہیں ہوتی تھی، وہ اس کا برا مناتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوتے چلے گئے، جب اس سن بلوغت میں پہنچے تو ان کے والد صاحب باقاعدہ انہیں وہ بت دیا کرتے تھے کہ جاؤ بازار میں بیچ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بہادر اتنے جرت مند تھے کہ بتوں کی ٹانگ میں یا گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتے ہوئے گلیوں میں لے جاتے، آواز لگاتے کہ ایسے بت لے لو جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے۔ بہت بڑا فکرہ تھا، بہت بڑی بات تھی۔ تو اس سے بھی لوگوں نے اعتراض کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کو بتایا کہ یہ تو تذلیل ہے ہمارے خداؤں کی، نعوذ باللہ۔ تو اس پہ بھی ناراضگی گھر میں شروع ہو گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قریب ہی ایک گاؤں میں میلہ لگتا تھا، سالانہ میلہ، جہاں پہ کبڈی اور کشتی اور گھوڑ سواری اور اس طرح کے مطلب اس دور کے مطابق کھیل کود ہوا کرتے تھے۔ شعراء حضرات اپنے شعر پڑھتے، نظمیں پڑھتے، اس طرح کا ایک میلہ لگتا، سارے علاقے والے چلے جاتے۔ تو جیسے میلہ لگا سارے جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گھر والوں نے کہا کہ آپ بھی آؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ روحانی طور پہ ان ایزی محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ گھر پہ رہے۔ جب سارے چلے گئے تو گھر سے نکلے سیدھا ان کے بت خانہ گئے۔ بت خانے کا دروازہ کھلا تھا، اندر گئے کلہاڑا لے کر، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا ٹانگ توڑ دی، کسی کے بازو توڑ دیا، کسی کی گردن اڑا دی، سارے جتنے بت پڑے تھے زخمی کیا۔ سب سے بڑے بت کے کندھے پہ وہ کلہاڑا رکھ کے واپس آئے۔ جب لوگ واپس آئے، نمرود بھی، باقی وزراء، مشیر، بڑے عہدیدار اور عام عوام سارے جب واپس آئے بت خانے میں گئے تو دیکھا تو وہ تو حشر نشر ہوا پڑا تھا۔ آپس میں کیا سارائیاں کرنے لگے کہ کون ہو سکتا ہے جس نے یہ اتنا بڑا نقصان کیا۔ ایک ہی نام ہر ایک کے ذہن میں آ رہا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ آخر بادشاہ نے بلا لیا، اب سوال جواب ہو رہا ہے، آپ نے توڑا؟ انہوں نے فرمایا جی کلہاڑا کہاں پہ تھا؟ انہوں نے کہا جی وہ بڑے بت کے کندھے پہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اس سے پوچھو، جب سارے معاملات آپ بتوں سے کرتے ہو تو یہ معاملہ بھی بت ہی بتائیں گے کہ کس نے توڑا، ان کو زخمی کس نے کیا۔ وہاں پہ لاجواب ہو گیا، بڑا غصہ آیا، جواب ہوا اور اس نے کہا کہ آپ جس کی پوجا کرتے ہو وہ کیا کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو زندہ کو مارتا ہے، مرے کو زندہ کرتا ہے، اس کی یہ خوبی ہے۔ تو نمرود نے اسی وقت کہا کہ دو ایسے لوگوں کو لایا جائے، ایک اس میں ایسا ہو جس کے لیے پھانسی کے آرڈر ہو چکے ہیں، ایک ایسا ہے جس کو آزادی کے آرڈر ہو چکے ہیں۔ دونوں کو لایا گیا، جس کو آزاد کرنا تو اس نے قتل کر دیا، جس کو قتل کرنا تھا اس کو آزاد کر دیا۔ کہتا ہے یہ دیکھو اس نے مرنا تھا، میں نے زندہ کر دیا، جس کو زندہ رہنا تھا اس کو میں نے مار دیا، میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ تو اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک بڑے مدبرانہ بڑا زبردست قسم کا سوال کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے،
آپ اپنے آپ کو رب کہلواتے ہو تو مغرب سے طلوع کرو، مشرق کی طرف غروب کرو، پھر میں آپ کو مانتا ہوں۔ اس پہ لاجواب ہو گیا۔ اب اس نے جناب آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا، سارے وزیر مشیر اور جتنے عہدے دار تھے سب کو بٹھایا، مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو آگ کے اندر ڈال دیں، جلا دیں اس کو۔ یہی انہوں نے فائنل کیا۔ بہت بڑے ایک میدان میں آگ جلائی گئی، خوب اس کو بھڑکایا گیا۔ جب خوب وہ بھڑک گئی آگ تو پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ ان کے لیے سلامتی ہو جائے، یعنی اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ یہ سردی محسوس کریں، اتنی گرم بھی نہ ہو کہ یہ اپنی گرمی محسوس کریں، سلامتی بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں رہے، بڑے سکون میں رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو خراش تک نہیں آئی، جلے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر مشورہ کیا اب کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جلا وطن کر دیں، یعنی شہر سے نکال دیں، ملک بدل کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علاقے سے نکال دیا گیا۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف غالباً چلے گئے، وہاں پہ شادی کی۔ ان کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب شیر خارگی کی عمر میں تھے، یعنی دودھ پینے والے بچے تھے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایک اور آزمائش اتری۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کو دور علاقے میں چھوڑ کے آؤ۔ جہاں خانہ کعبہ آج موجود ہے مکہ مکرمہ میں، تو وہاں پہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہاں پہ چھوڑ کے آؤ۔ ماں اور بیٹے کو وہاں چھوڑا گیا، دور دراز چاروں طرف کچھ بھی نہیں تھا سوائے جنگل، پہاڑ اور ریگستان، بیابان علاقہ تھا، ویرانی ہی ویرانی تھی۔ اس میں صرف بیٹے اور ماں کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں پہ بہت جلد قبیلہ بنو جرہم کو بھیجا، وہ آباد ہوئے، ایک وہاں پہ آبادی شروع ہو گئی۔ تو پھر سلسلہ زندگی کا آسانی کی طرف بدل گیا۔ چلتے چلتے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 10 سے 12 سال تقریباً ہوئی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کو ذبح کرو، میرے راہ میں قربان کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے، سیدھا مکہ آئے، بچے کو لیا، بتایا، اور بچے نے بھی حامی بھری کہ ٹھیک ہے اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا کرے۔ تو آنکھوں میں پٹی باندھ کے جب ذبح کرنے لگے تو جنت سے دمبا بھیجا گیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ ذبح ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میرے رب نے عزت دی، بچا لیا۔ جب تھوڑے سے اور بڑے ہوئے تو پھر حکم ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ باپ بیٹے نے مل کے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میری پوری اولاد میں سے لوگ نمازی بھی ہوں، یہاں بھی آئیں، عبادت بھی کریں، اور اس کو گہوارہ بنا دیں، لوگوں کے لیے آنا جانا بنا دیں۔ تو میرے رب نے یہ قبول فرمایا، اور قیامت کے آخری دن تک وہاں لوگوں کا آنا جانا رہے گا۔